اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقلب سلیم بآواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد حضرت محترم سامعین گرامی تعلق خدا متعال سے دعا ہے خدا ہم سب کی خلیل عبادت کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. پانی کی طرف سے یہ جو فرشیدہ بچھایا گیا ہے تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین مجلس پانی مجلس کی تمام مرحومین کی خدا متعال مغفرت فرمائے. اپنی گاؤں کی قبولیت کے واسطے اور وقت امام زمان کی جلد ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ اچھی خاص تیاری نہیں تھی, سوچ رہا تھا کیا پڑھوں. یہ دل ہی دل میں ارادہ کا خیال تھا, تو جب بات دل پر پہنچی تو جب ہم نے دل پر رجوع کیا تو دل نے یہی صدا دی جا کے قرآن سے رجوع کرو. اب دل کی صدا ہے قرآن, تو اب قرآن کیا آواز دیتا ہے. جب دل نے مجھے قرآن کی جانب بھیجا تو قرآن نے بس یہی کہا کہ جب تجھے دل نے بھیجا ہے تو تم دل پر ہی پڑھو. تو جب دل کی سوچ تھی, دل نے قرآن کی جانب بھیجا, قرآن نے کہا کہ دل پر پڑھو, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ بھی دل سے سنیں گے اور دل سے ہی دعا دیں گے انشاءاللہ. قرآن کی جانب پڑھنے سے پہلے دل پر چند عرائض جو ہے میڈیکل کے اعتبار سے آپ اذان کی بارگاہ میں عرض کرتا چلو کہ دل انسان کا جو ہے مین پارٹ ہے. اگر انسان کی دل رک جاتی ہے تو انسان جو ہے خود کو رک جاتا ہے. یعنی خدا نے دل کو ایک ایسا عضو قرار دیا ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہوتا ہے. کسی میڈیکل ماہر سے جب رجوع ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہماری یہ نبض چیک کرتا ہے کہ دراصل یہ اس لیے چیک کرتا ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن کتنی ہے. وہ دل کی دھڑکن چیک کر. میڈیکل کی یہ تحقیق ہے کہ ایک صحت مند انسان کی دل جو ہے 72 مرتبہ 1 منٹ میں دھڑکنی چاہیے. یہ کمال کا ربط ہے خدا متعال کی جانب سے کہ ایک انسان کی دل جب تک 72 مرتبہ نہیں دھڑکتی تب تک وہ انسان زندہ نہیں رہتا. یعنی یہ دل صحت مند انسان کی جو ہے 72 مرتبہ. اب وہ ڈاکٹر جو مثلا وہ ماہر ہو چکے ہیں, ویلا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو گھڑی سامنے رکھیں اور دل کو چیک کریں کہ آیا اس کی دھڑکن 72 مرتبہ ہے یا نہیں ہے. اگر 72 سے زیادہ ہے تب بھی وہ مریض ہے, اگر 72 سے کم ہے تب بھی وہ مریض ہے. یعنی ایک صحت مند انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکن 72 مرتبہ ہونی چاہیے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, ہارٹ پیشنٹ انگریزی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں دل کا مریض, تو ان کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جس کو انگریزی میں شارٹ فارم میں ECG کہا جاتا ہے. خدا ہم سب کو محفوظ رکھے دل کے امراض سے. لیکن جو مثلا جن کو واقف ہوگا, جن کا کوئی مریض ہوگا, خدا ان کو شفا دے, تو ان کی ایک ECG ایک بڑی لمبی سی پٹی ہوتی ہے, اس میں سے ظاہراً تو یہ سر مثلا ایک لکیر جو ٹیڑھی ہوتی ہے وہ دل کی پٹی ہوتی ہے, ECG جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی دل کی دھڑکن کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو جن کے ہاں وہ بچے ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹلز میں وہ چیک کرتے ہیں
وہ بچے کی دل کی دھڑکن، یعنی دل کو دھڑکنے کے لیے عمر کی قید نہیں آئے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے زن ہو، چاہے شوہر ہو، جو بھی ہو، انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کی دھڑکن 72 مرتبہ ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اس کی کم ہوگی جب بھی مر جائے گا، اگر زیادہ ہوگی تب بھی وہ مر جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دل کا فیصلہ ہی ہے انسان جو ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روح سے دیکھا جائے تو دل کو ایک ہادی قرار دیا ہے۔ وہ جو آپ کو سنائی ہوگا، آپ علماء کرام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو شاگرد جناب ہشام کا جو مناظرہ ہے تو دل کے بارے میں، تو اس میں کہا کہ دل جب انسان کو یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے، آنکھ جب مشوش ہوتی ہے کہ یہ کالا رنگ ہے یا نیلا ہے یا سفید ہے، تو وہ آنکھ فوراً دل کی جانب رجوع کرتی ہے، دل کہتی ہے کہ یہ کالا رنگ ہے، یہ سیاہ ہے، یہ مشکی ہے، یہ مثلا جو بھی رنگ ہے۔ اسی طرح کان سننے میں مشوش کرتا ہے، یہ آواز کس کی ہے، یہ صدا کس کی ہے، توجہ نہیں جی، یہ صدا کس کی ہے، تو کان بھی جو ہے دل کی جانب رجوع کرتا ہے، تو دل کہتی ہے یہ انسان کا آواز ہے، یہ حیوان کا آواز ہے۔ یہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ دل انسان کے جسم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے، کہ انسان کے جس عضوے کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ عضو دل کی جانب رجوع کرتا ہے اور دل اسے جواب دیتی ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ خدا نے ایک انسان کے اندر جتنے اعضاء رکھے ہیں، لیکن ان اعضاء کے ہوتے ہوئے ان تمام اعضاء پر ایک ہادی کو قرار دیا ہے، ایک رہبر کو قرار دیا ہے، تاکہ کان کبھی پریشان نہ ہو کہ سننے میں یہ کہاں سنتا ہے، آنکھ کبھی پریشان نہ ہو کہ زبان کبھی پریشان نہ ہو۔ جب بھی اور اعضاء پریشان ہوتے ہیں تو وہ دل کی جانب رجوع کرتے، دل اسے یقین دلاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی میرے خیال میں وقت زیادہ ہی لے گیا، اب جلدی سے سرسری سے گزر جاتا ہوں کہ قرآن کی نظر میں جو ہے 13 قسم کی دلوں کا ذکر کیا گیا۔ 13 قسم کے ذکر کا جو قرآن میں سب سے پہلی دل قلب سلیم جس کو کہا جاتا ہے، قلب سلیم اس انسان کی دل ہے۔ توجہ میں طرف ہے، قلب سلیم ایک مومن کی دل کو کہا جاتا ہے، جو کفر سے پاک ہوتی ہے، جو نفاق سے پاک ہوتی ہے، قلب سلیم قرآن کی روح سے۔ اسی طرح جو ہے دوسری دل قلب منیب جسے قرآن میں کہا گیا ہے۔ یہ قلب منیب کا کام کیا ہے؟ یہ جس کسی کے پاس، اب اپنی اپنی ہم دلیں ڈھونڈیں کہ میری دل کون سی ہے، مجھے خدا نے ان 13 دلوں میں سے کون سی دل عطا کی ہے۔ جو پہلی دل کیا تھی؟ قلب سلیم تھی۔ دوسری دل کیا تھی؟ قلب منیب تھی۔ قلب منیب یہ وہ ہوتی ہے دل جس کسی کے پاس کہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں، اور یہی لوگ خدا کو پسند ہوتے ہیں۔ یعنی جس کسی کے پاس یہ قلب منیب ہو تو وہ ہمیشہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اسی طرح تیسری دل قلب مخبت کے نام سے، میم خا باتا کے نام سے جو ہے کہے گئے، یہ جھکنے والے ہوتے ہیں اور یہ مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ مثلا مجھے جتنی بھی چیز دی گئی ہے خدا کی جانب سے میں مطمئن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس یہ دل نہیں ہوتی۔ اگر یہ دل ہوتی تو کبھی بھی میں مطمئن، یعنی انسان جس کسی کے پاس یہ دل ہوتی تو وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے، بس وہ خدا کا شکر کرتا رہتا ہے کہ خدا نے مجھے اتنا سارا عطا کیا ہے کہ میں اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ خدا نے مجھے آنکھیں دی ہیں، جاؤ ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔
خدا نے مجھے زبان دی ہے، جاؤ ان سے پوچھو جو بولنے نہیں سکتے. خدا نے مجھے کان دیے، خدا نے مجھے پاؤں دیے، میں چل سکتا ہوں. یعنی جس کسی کے پاس یہ دل ہوگی تو وہ مطمئن ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم چوتھی دل جس کو قلب وجل کے نام سے کہا جاتا ہے، یہ نیکی کے بعد بھی قبولیت اعمال میں ڈرتے ہیں. یعنی ان میں تکبر نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی ساری نمازیں پڑھ لی، میں نے اب روزہ رکھ لیا، میں نے اتنا سارا قرآن پڑھ لیا. یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے نیکی کر لی، یہ خدا کا مجھ پر لطف تھا، کرم تھا، میں نے یہ نیکی انجام دی. لیکن وہ آگے بھی نیکیاں انجام دیتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہتے بس میں نے نیکی اتنی ساری کر لی بس اب نہیں، بلکہ جس کسی کے پاس یہ قلب وجل ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نیکی کے بعد نیکی کرتے رہتے، نیکی کے بعد نیکی کرتے رہتے، وہ کبھی بھی نیکی کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. پانچویں دل قلب تقی. قلب تقی وہ دل ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کے لیے ہوتی ہے. ان پر ہر ایک پر آیات ہے. اگر میں آیات پڑھ لیتا تو شاید میرا وقت ختم ہو جاتا. آپ جا کے قرآن میں سرچ کیجئے. قلب تقی جس کسی کے پاس ہوتی ہے، خدا کی نشانیوں کا جو تعظیم کرتے ہیں. خدا کی نشانیاں جو بھی ہیں، جا کے قرآن میں دیکھو خدا کی کتنی ساری نشانیاں ہیں، خدا کی کتنی ساری نعمات ہیں. جا کے سورہ رحمان کھولو تو سورہ رحمان میں کتنی مرتبہ نعمتوں کو جو ہے گنایا گیا ہے کہ آپ خدا کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. یعنی ہر نعمت کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. یعنی خدا کی شعار جو ہے، چاہے وہ مکان کی صورت میں کعبہ ہو، چاہے وہ زمان کی صورت میں ہو، چاہے انسان کی صورت میں، جس کسی صورت میں ہو تو یقین جانو وہ شعائر اللہ ہے، خدا کی نشانی ہے. اور جس کسی کے پاس یہ قلب تقی ہوتا تو وہی اس کی تعظیم کرتا ہے. وہ قلب تقی والے جو چھٹی دل قلب مہدی جو ہے، قلب مہدی وہ دل ہے جس کسی کے پاس ہوتی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہے کہ بھائی جس کسی کے پاس یہ دل ہو تو وہ کہے کہ خدایا تو نے مجھے یہ کیوں دیا، خدایا تو نے میرا قد چھوٹا کیوں کیا، خدایا تو نے میرا قد لمبا کیوں کیا، خدایا تو نے میری زبان میں لکنت کیوں ڈالی، خدایا تو نے مجھے دولت کیوں نہیں دی. یہ جس کسی کے پاس یہ دل ہوتی، کم از کم وہ کبھی خدا کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتا، وہ خدا کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. اسی طرح قلب مطمئن. قلب مطمئن وہ دل ہے جو اللہ کے ذکر اور توحید سے ان کو سکون ملتا ہے. قلب مطمئن وہ دل ہے جس کسی کے پاس یہ قلب مطمئن ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے خدا کے توحید سے اور خدا کے ذکر سے ان کو سکون ملتا ہے. چاہے وہ ان کا سر تو کٹ جاتا ہے لیکن خدا کے ذکر کو کبھی وہ ترک نہیں کرتے. چاہے وہ ان پر کتنی مشکلاتیں ڈھائی جاتی ہے، چاہے انہیں قتل کیا جاتا ہے، ان کی آل و عیال کو اسیر کیا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ ذکر خدا سے جو ہے گھبراتے نہیں، خدا کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. اچھا اس کے آٹھویں دل قلب حی. قلب حی زندہ دل جس کو ترجمہ کریں، جو نافرمان لوگوں کہ انجام سن کر ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قلب حی ہوتی ہے تو وہ نافرمان لوگ. بعض اوقات مومنی سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں خدا نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیوں کیا، حضرت نوح کا تذکرہ کیوں کیا، وہ قوم جو ہے تباہ برباد ہو گئی، حضرت لوط کا تذکرہ کیوں کیا، فلاں فلاں قوم کا تذکرہ کیوں کیا گیا. یہ اس لیے تاکہ ہم جو ہے اس دور میں رہ کر ان سے سبق سیکھیں. تو جس کسی کے پاس یہ دل ہوتی ہے تو وہ یقین جانے وہ ان سے سبق سیکھ لیتا ہے کہ خدا کس چیز میں جو ہے ناراحت ہوتا ہے. یہ 8 دلیں تھی، 8 دلیں جو ہے مومنین کے لیے. اب 9ویں دل جو ہے قلب مریض. خدا ہم کو ان دلوں سے بچائے، خدا ہم سب کو ان دلوں میں قرار دے اور ان دلوں سے بچائے. اب قلب مریض جو شک، نفاق اور بد اخلاقی کرنے والے ہوتے ہیں.
یعنی جو قلب جس کسی کے پاس قلب مریض ہوتی ہے وہ ہمیشہ شک کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، ان کے دل میں ہمیشہ وہ بد اخلاقی کرنے لگتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ قلب مریض جو ہے۔ اس کے بعد 10ویں دل قلب عامہ کے نام سے ہے قرآن میں، کہ یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دل جس کے پاس یہ دل ہوتی ہے تو یہ نہ دیکھتے ہیں، یہ اندھے بہرے، یعنی ان کے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ خدا کے حکم کی مخالفت، خدا ان کے اوپر چاہے کتنی وحی نازل کرتا ہے، خدا ان کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، اماموں کو بھیجتا ہے، لیکن وہ کبھی خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ 11ویں دل جو ہے قلب لاہی کے نام سے ہے، یہ قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینوں میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جن کے پاس جس کے پاس یہ قلب لاہی ہوتی ہے تو وہ قرآن سے غافل ہوتے، قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، قرآن کو کبھی پڑھتے نہیں، قرآن کو کبھی سمجھتے نہیں، قرآن پر کبھی عمل نہیں کرتے قلب لاہی والے، اور دنیا کی رنگینوں میں ہمیشہ وہ مگن ہوتے ہیں۔ 12ویں دل قلب عاصم کے نام سے ہے، جو حق پر ہمیشہ یہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ بس آخری دل یہ جس کسی پاس یہ دل ہوتی ہے تو وہ حق پر پردہ رکھتے، حق کے جو ہے حمایت میں کبھی آواز نہیں بولتے۔ قلب متکبر 13ویں دل جو ہے قلب متکبر، یعنی یہ تکبر اور سرکش لوگ ہیں اور کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں قلب متکبر والے، تکبر کرنے کہتے ہیں کہ بھائی میں جب یہ کرتا ہوں کہ کوئی اور کام نہ کرے، چاہے وہ جو بھی ہو، تو قلب متکبر والے کبھی کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھو ہم سب جو ہے خدا کو ماننے والے ہیں، ائمہ معصومین کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، تو قرآن نے، خدا نے، ائمہ نے بس ایک ہی پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو کبھی بھی باطل کی طرف آپ کو نہیں جانا، ہمیشہ حق کی حمایت میں رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔